بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ آپ کے ساتھ پی ایم ایس 2025 کا جو پیپر ہوا تھا جنرل نالج کا، اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ اس کو ہم ٹاپک وائز ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، ہر پورشن کو ہم لوگ علیحدہ علیحدہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس پورشن میں سے کتنے کویشچنز آئے ہیں، اور آپ اپنی جو 2026 کا پی ایم ایس جی کے کا پیپر ہے جو ابھی ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے آپ بہتر طریقے سے پریپیئر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو پیپر ہے، جتنے بھی پی پی ایس سی کے 2026 اور آنورڈ پیپر ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، اور ایف پی ایس سی میں جو پیپر ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ تو اس پیپرز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ تو چلیں جی، اب ہم ٹاپک وائز اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پاکستان افیئرز، پاکستان جنرل نالج، پاکستان اسٹڈی سے جو آنے والے سوالات ہیں۔ تو بہت زیادہ تعداد میں ایگزامینر نے اس کو پوچھا ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ اسے کاؤنٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ تقریباً آلموسٹ 40% جو شیئر ہے وہ اسی میں سے ہے۔ لیں جی، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وچ پروونس آف پاکستان از نون ایز باب الاسلام؟ گیٹ وے آف پاکستان سندھ کو کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم 712 میں یہاں پر آئے تھے۔ اور سیکنڈ کویشچن ہے، ڈیورنگ دا رین آف ایمپرر اکبر اٹ واز کمپلسری فار اے منصبدار ٹو مینٹین ایٹ لیسٹ ہاؤ مینی ہارس مین؟ تو یہ ہارس مین وہ مینٹین کرتا تھا 200 سے 400 تک، لیکن اگر سولجرز پوچھیں تو وہ 200 سے 600 تک تھا جو منصبدار ہولڈ کرتا تھا، لیکن ہارس مین 200 سے 400 تک۔ دین الہی واز انٹروڈیوس بائی، دین الہی اکبر نے 1582 میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ شیخ احمد سرہندی بورن ان 1564 میں، شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے، سرہند علاقہ ہے سیالکوٹ کے بالکل ساتھ، آپ ہندوستان میں چلا گیا ہے۔ ان کو مجدد الافسانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک نظریہ وعدۃ الشہود، اس حوالے سے بھی ان کو خاص مقام حاصل ہے۔ کوئین الزبتھ ون آف انگلینڈ بلانگ ٹو وچ ڈائنیسٹی؟ ان کا تعلق ٹوڈر ڈائنیسٹی سے تھا، اور یہ 1558 سے لے کر 1603 ان کا ٹینیور ہے۔ اکبر کی یہ کانٹیمپریری ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ دا تاج محل ان آگرہ از لوکیٹڈ ان وچ اسٹیٹ؟ اتر پردیش میں ہے تاج محل، دریائے جمنا کے کنارے آگرہ میں بنا ہوا ہے، شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ اپارٹ فرام پوئٹری، علامہ اقبال روٹ ہز فرسٹ بک آن وچ سبجیکٹ؟ اکنامکس کے بارے میں ان کی بک ہے، اور اس کا نام علم الاقتصاد ہے۔ 1903 میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ ان وچ ایئر واز دا پارٹیشن آف بنگال انلڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ؟ 1911 میں لارڈ ہارڈنگ کے دور میں پارٹیشن آف بنگال کو انلڈ کیا گیا تھا، اور کنگ جارج 5 آئے تھے۔ تو آپ نے نیچے میسج میں مجھے بتانا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی کس سال تھی اور کس وائس رائے نے کی تھی۔ تو سب سے پہلے کامنٹ کرے گا، ہم دیکھیں گے اس کا نام کیا، اور وہی چیمپئن ہوگا۔ ہو اسٹارٹیڈ سلک لیٹر موومنٹ؟ عبید اللہ سندھی۔ ریشمی رومال تحریک بھی سے کہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہندوستان سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے افغانستان کے لوگوں کے مسلمانوں نے افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کا پلان بنایا تھا انگریزوں سے، لیکن یہ جو پلان تھا یہ آشکار ہو گیا انگریزوں کے اوپر، اور انہوں نے جو لیڈرز تھے بڑے بڑے ان کو پکڑ لیا، جس میں مولانا محمود الحسن ہے، اور ان کو یورپ کا ایک کنٹری ہے مالٹا، وہاں پر قید کر دیا گیا، اس لیے ان کو اسیر مالٹا بھی کہتے ہیں۔ پاکستان انہیریٹڈ only dash cotton mills out of 450 in the subcontinent at the time of partition؟ 16 ملز کو ہم نے انہیریٹ کیا تھا 451 میں سے، اور آج کل زیادہ جو کاٹن کی ملز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ فیصل آباد میں ہے، اس لیے اس کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ لائل پور اس کا پرانا نام تھا۔ وین اسٹیٹمنٹ آف پاکستان commenced its operation 1948 میں، ڈیٹ بھی اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں، 1 جولائی کو قائد اعظم نے اس کی انیگوریشن کی تھی۔ When was the first Muslim economic conference held during the tenure of لیاقت علی خان؟ 1949 میں۔ When did Pakistan became a member of the International Monetary Fund؟ IMF کا ممبر بن گیا 1950 میں۔ According to 1959 land reforms what was the minimum agricultural land holding liable to taxation؟ تو یہ ہیں جی 12.5 ایکڑس۔ تو پاکستان میں جو لینڈ فارمز ہیں 3 دفعہ ہوئی ہیں، ایک دفعہ ایوب خان کے دور میں اور 2 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ وین واز 1962 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انفورسڈ؟ 8 جون 1962 کو۔ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا، اور اس کے جو آرٹیکلس تھے 250 آرٹیکلس تھے۔ وین ڈیڈ پاکستان اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشن ود دا یورپین اکنامک کمیونٹی؟ 1962 میں۔ اور پاکستان لانچ این آپریشن ان کشمیر ان 1965 وچ واز کالڈ آپریشن جبرالٹر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور امانت علی خان بلانگس ٹو وچ میوزیکل گھرانہ؟
امانت علی خان کا تعلق پٹیالہ گھرانہ سے تھا. فیمس پوئٹری بک خوشبو ریٹن بائے پروین شاکر کی تھی. پروین شاکر نے اس کے ساتھ ساتھ خود کلامی، ماہ تمام، سات برگ، یہ بھی اس کی شاعری کے مجموعے ہیں. ہو از کنسیڈرڈ ایز فادر آف سارک. جنرل ضیاء الرحمن بنگلہ دیش کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان جو ان کا فاؤنڈر تھا اس کی اسیسینیشن ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے پاورز کو حاصل کر لیا تھا. وین واز آج کل ان کی جو بیگم ہے خالدہ ضیاء الرحمان، ان کا انتقال ہوا ہے، خبروں میں بہت زیادہ تھیں وہ. وین واز دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP اسٹیبلش 1986 میں. وین ڈڈ پاکستان آفر ڈپلومیٹک سپورٹ ٹو چائنا ڈیورنگ دا تیانمن اسکوائر پروٹیسٹ 1989 میں. کرنل شیر خان اوارڈڈ نشان حیدر ان وچ وار. کارگل وار میں کرنل شیر خان کو اور حوالدار لالک جان کو دونوں کو نشان حیدر ملا. 1999 میں کارگل وار ہوئی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سروڈ ایز دا چیف جسٹس آف دا بلوچستان ہائی کورٹ ڈیورنگ وچ پیریڈ. 2009 سے 2014 تک قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. ہو واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان 2010. آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ تھے، 11th پریزیڈنٹ تھے. اس وقت یہ پھر پریزیڈنٹ ہیں، 14th پریزیڈنٹ ہیں. 2024 میں یہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور 2029 تک رہیں گے. فاٹا مرج ان وچ پروونس آف پاکستان. فاٹا کو مرج کر دیا گیا KPK کے ساتھ 2018 میں 25th امینڈمنٹ میں. ہو از دا فرسٹ پاکستانی ٹرانسجینڈر لائر. نشا راؤ. وچ پروونشل اسمبلی اپروو دا اسٹیبلشمنٹ آف 10 اکنامک زونز. KPK کے اندر. دا پاکستان فیڈرل بجٹ فار فزیکل ایئر 2024-25 18.87 ٹریلین. لیکن جو ریسنٹ بجٹ ہے 2025-26 کا وہ بھی آپ کو آنا چاہیے. تو جس کو آتا ہے جلد سے جلد اس نے میسیج کرنا. یہ سوال ہم پھر آپ کے لیے اگین چھوڑتے جا رہے ہیں. لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو 2025-26 کا بجٹ ہے وہ اس کی جو سائز ہے وہ اس سے کم ہے، 18.87 ٹریلین سے وہ کم ہے. سائبر کرائم کنٹرول ایکٹ انڈر. سائبر کرائم کنٹرول ایکٹ جو ان سب کے اندر کام کر رہا ہے. ETO 2002، پیکو 2007 اور پیکا 2016. آل آف دیز. ایز آف ریسنٹ ٹریڈ ڈیٹا وچ کنٹری از دا لارجسٹ ایکسپورٹ پارٹنر آف پاکستان. تو USA ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے. ابھی تک ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ USA کو ہو رہی ہے. تو واٹ از دا اپروکسیمیٹ لینتھ آف پاکستان چائنا بارڈر. 600 کلومیٹر ہے. 1962 مارچ 1963 میں ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بارڈر ایگریمنٹ ہوا تھا. تھل از لوکیٹڈ ان وچ پروونس آف پاکستان. تھل پنجاب میں ہے. پنجاب میں 2 ڈیزرٹس ہیں، ایک تھل اور ایک چولستان. چولستان کو روہی بھی کہتے ہیں. واٹ از دا ادر نیم آف K2. ماؤنٹ گڈون آسٹن. چگوری بھی کہتے ہیں. پاکستان کی ہائیسٹ پیک ہے، ماؤنٹین پیک ہے، اور دنیا میں دوسرے نمبر کے اوپر ہے. پہلے پہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور تھرڈ پر بیٹا آپشن ہے، کہتے ہیں چنگا، جو انڈیا میں ہے. آگے کویشچن ہے جی، ان دا ڈیش ہندوکش رینج مرج ود پامیر پلیٹیو. ان دا نارتھ میں ہمارا ہندوکش رینج اور پامیر پلیٹیو ہے. ہندوکش رینج آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ہے اور ترچ میر اس کی ہائیسٹ پیک ہے. ستپارا اینڈ بھانڈر آر دا لوکیٹڈ ان ایریاز. یہ گلگت بلتستان میں ہے. واٹ از دا ٹریڈیشنل ایتھیکل کوڈ آف فالوڈ بائی دا پشتون پیپل. پشتون ولی سے کہتے ہیں. پشتون ولی میں مہمان نوازی ہے، غیرت کے نام پر بدلہ لینا ہے، جو بھی ان کی روایات ہیں وہ اس کو پشتون ولی کہا جاتا ہے. پاکستان از ناٹ اے ممبر آف وچ آرگنائزیشن. برکس کا پاکستان ابھی تک ممبر نہیں بن سکا، ہمیں بننا چاہیے اور باقیوں کے ممبر ہیں. 37 کویشچنز ہیں جو پاکستان افیئرز، پاکستان ہسٹری، پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک میجر پورشن ہے جو اس سے حوالے سے آیا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے ایگزامینر کا مائنڈ پاکستان کے حوالے سے کیا ہے. تو پاکستان سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو اچھے سے تیار کر کے جائیں تاکہ آپ میکسیمم سکور حاصل کر سکیں. ورلڈ افیئر کا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، ہو سیڈ دا فیمس ورڈز گیو می اے پلیس ٹو اسٹینڈ اینڈ آئی ول موو دا ارتھ. یہ ارشمیدس نے کہا تھا. ایرسٹوٹل بلانگس ٹو وچ کنٹری. گریس، یونان سے اس کا تعلق تھا. اور ایرسٹوٹل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائسم جس جگہ میں یہ ٹیچ کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو لائسم کہتے ہیں. آج کل لائسم سکولز بنے ہوئے ہیں. اور دوسرا پولیٹکس اس کی بک ہے، وہ بھی ایگزام میں بہت پوچھی جاتی ہے. اور شاگرد تھا یہ پلیٹو کا، افلاطون کا. اور اس کا جو شاگرد تھا وہ الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم، جس میں سب کانٹیننٹ میں آیا تھا 326 BC میں.
راجا پورس کو شکست دی تھی، بیٹل آف ہائیڈاپس. ہو واز دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو؟ ایف ڈی روزویلٹ. فرینکلن ڈی روزویلٹ 1933 سے 1945 تک لانگیسٹ پریزیڈنٹ یہ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی ہے، اور فاؤنڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے بھی ہے. واٹ واز دا آبجیکٹیو آف دا برٹن ووڈز سسٹم؟ تو جو برٹن ووڈ کانفرنس 1944 میں ہوئی تھی، اس میں انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کے اوپر سارا کام تھا، کہ کہتے ہیں اسی کا آؤٹ کم ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، برٹن ووڈز کانفرنس کا یہ آؤٹ کم ہے. وچ آف دا فالوئنگ کرائسز اکرڈ ڈیورنگ دا پریزیڈنسی آف جیمی کارٹر؟ جیمی کارٹر امریکن پریزیڈنٹ ہے 1977 سے 1981 کے دوران، اور ان کے دوران ایران ہاسٹیج کرائسس بھی ہوا ہے، گلوبل آئل کرائسس بھی انہیں کے دوران ہوا ہے، اور یو ایس سپورٹ ٹو پاکستان آفٹر سوویت انویژن آف افغانستان، آل آف دیز. تو یہ سارے کرائسس جون سے اسی دوران میں آئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ وانس تھریٹن ٹو ری امپوز یو ایس کنٹرول اوور دا پناما کنال ڈیو ٹو، اس میں آئے گا گروئنگ رسک آف چائنیز انفلوئنس. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا جی اس کا پہلا یہی تھا کہ ہم نے پیناما جس کنال کو جس کو انہوں نے بنایا ہے اور پیناما والوں نے اس کو چائنا کے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے تو وہ اس کو واپس لیں گے. واٹ از دا نیم آف دا انفارمل پولیٹیکل ملٹری الائنس ان دا مڈل ایسٹ دیٹ ہیز یونائٹیڈ اگینسٹ اسرائیل؟ تو یہ جو الائنس ہے اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں. وچ کنٹری از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف یورینیم؟ یورینیم کا جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے وہ قزاقستان ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ وہ کینیڈا ہے. وچ کنٹری از فیمسلی نون ایز دا سٹی آف کینالز؟ وینس اٹلی کا شہر ہے، سٹی آف کینالز کہتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے. ٹیکس آن امپورٹس از این ایگزامپل آف وچ آف دا فالوئنگ؟ ٹریڈ بیریئر. ہاؤ مچ آف گلوبل شپنگ ٹریڈ از کیریڈ تھرو پناما کنال؟ 5% پناما کنال سے جو ٹریڈ ہے وہ ہو رہی ہے. وچ ڈے از سیلیبریٹڈ ایز دا اینڈ آف کارپورل پنشمنٹ؟ 30 اپریل کو، کہ فزیکل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے. یہ 12 کویشچنس ہیں جو ورلڈ جنرل نالج اور ورلڈ افیئرس کے بارے میں تھے. ای ڈی ایس کے 3 سوالات پوچھے گئے تھے جو ای ڈی ایس سے ریلیونٹ یا ریلیٹڈ ہیں. اس میں دیکھتے ہیں جی وچ مسلم سائنٹسٹ از کریڈیٹڈ ڈسکورنگ دا کنٹیگوس نیچر آف ڈیزیزز اینڈ پلمونری سرکولیشن آف بلڈ؟ ابن نفیس نے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، مسلم سائنٹسٹ ہیں. وچ انسٹرومنٹ از یوز ٹو میئر ارتھ کویکس؟ آپ کو پتہ ہے سسموگراف یوز ہوتا ہے اس کام کے لیے. اینڈ دا سائنٹسٹ ڈیش اپروچ ہیلپ ٹو لرن دا ایکسپیریمنٹ میٹیکولسلی؟ اس کو کہیں گے میتھوڈیکل. یہ 3 سوال ہمارے ای ڈی ایس سے ریلیونٹ تھے. آگے اسلامک اسٹڈیز کے 23 کویشچنس پی ایم ایس میں پوچھے گئے ہیں. تو اسلامک اسٹڈیز کی آپ کو امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہے. پاکستان افیئرس میں سے 37 اور اسلامک اسٹڈیز میں سے 23. تو اسلامک اسٹڈیز کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے. ڈسکس کرتے ہیں کیا کیا سوالات پوچھے ہیں انہوں نے. ہاؤ مینی پروفٹس آر مینشنڈ بائی نیم ان دا ہولی قرآن؟ تو یہاں پہ جو آپشنز ہیں وہ تو 26 یا 25 ہیں. تو یہ 37 اگر یہ والی آپشن ہے تو آپ نے کو مینشن کرنا ہے اس سینیریو میں. ڈیورنگ دا ٹائم آف وچ پروفٹ ڈیڈ دا بنی اسرائیل سیٹل ان ایجپٹ؟ تو بنی اسرائیل جو ایجپٹ میں سیٹل ہوئے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے، اور کنعان سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضرت یوسف کا جو قبیلہ تھا بنی اسرائیل، حضرت یوسف کے جو والد ہیں حضرت یعقوب، ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، اور ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو وہ حضرت یوسف کے دور میں ایجپٹ میں سیٹل ہوئے ہیں. ایسنل القصص بیسٹ آف دا اسٹوریز از ریلیٹڈ ٹو وچ پروفٹ؟ اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے. اس کو کہا گیا بہترین قصہ کہا گیا قرآن کے اندر. خطیب الانبیاء از دا ٹائٹل آف حضرت شعیب علیہ السلام. انہیں خطیب الانبیاء کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کے یہ سسر بھی تھے، اور ان کی قوم ناپ تول میں کمی میں مبتلا تھی، قوم مدائن جسے کہا جاتا ہے. ایمبیزلمنٹ انٹرسٹ کرتے تھے. شک صدر اکرڈ ہاؤ مینی ٹائمز؟ اللہ کے نبی کا سینہ چاک ہوا اور دل کو نکال کے دھویا گیا، لگایا گیا، شک صدر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں 4 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ واز بورن ان سائڈ دا ہولی کعبہ؟ تو حضرت علی کی جو پیدائش ہے وہ اس لیے ان کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی. دا پیریڈ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ آفٹر دا
ریولیشن آف وحی لاسٹڈ فار، تو مکہ میں وحی کے نزول کے 13 سال بعد وہ مکہ میں رہے ہیں، اور ان 13 سالوں کو نبوی سال کہا جاتا ہے، مکی سال یا نبوی سال، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں، اور جیسے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد والے سالوں کو ہجری سال، اور اسلامی جو سال جسے ہجری سال کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہی ہجرت سے ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی کی ایج 40 اور 13 53 سال ہو چکی ہوئی تھی اسلامی۔ نیم دا ابیسین کنگ نجاشی واس، اسامہ اس کا نام تھا، اور انہوں نے اسلام کہتے ہیں قبول کر لیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، اور مسلمانوں نے پہلے ہجرت ایتھوپیا جس کو حبشہ کہا جاتا ہے ادھر ہجرت کی تھی، ایبیسینیا اس کا نام تھا، تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت بھی ادھر ہوئی تھی اور سیکنڈ بھی ادھر ہوئی تھی۔ دا وار ان وچ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی پارٹیسپیٹڈ آر نون ایز، اس میں اللہ کے نبی نے شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں کسی صحابہ کو کمانڈر بنا کے اللہ کے نبی نے بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ دا لا اباؤٹ زنا واز ریویلڈ ان وچ ہجری، 5 ہجری کو اس کے بارے میں سارے احکامات آئے۔ حضرت سودا ون آف دا وائفس آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ ڈیورنگ دا خلافت آف، عمر کی دور میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سیکنڈ وائف تھی خدیجہ کے بعد۔ وچ وومن نریٹڈ دا موسٹ حدیث فرام پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہیں وہ 2000 سے زیادہ ہیں۔ پہلے امیر حج کون تھے؟ حضرت ابو بکر، 9 ہجری میں ان کو امیر حج بنا کے بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی کے دور میں۔ وچ سورہ واز ریسائٹڈ بائی دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف فتح مکہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، فاتحہ نہیں سورہ فتح کی تلاوت۔ قیامت کے دن نامہ مال میں سب سے وزنی ہوگی، کیا چیز وزنی ہوگی جی؟ آپ کے جو حسن اخلاق ہیں وہ وزنی ہوں گے۔ وچ سائنٹیفک ورڈ فارمیشن از نیسیسری ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف قرآن، اس میں ایٹمالوجی بھی ہے، سینٹیکس بھی ہے، مارفولوجی بھی، آل آف دیز ہیں۔ ڈیورنگ دا ٹینیور آف وچ کیلف واز تراوی پریڈ ان کانگریگیشن باجماعت فار دا فرسٹ ٹائم، عمر کے دور میں باجماعت تراویح شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا باجماعت کا، سب لوگ یہ اس کو خود ہی ادا کرتے تھے۔ دا ٹائپ آف حدیث ان وچ دا چین آف نریٹرز ریمین انبروکن اینڈ کنٹینیوس از کالڈ، متصل حدیث کہیں گے اسے۔ وچ بک کمپائلڈ بائی احمد بن شعیب، تو ان کی جو کتاب ہے وہ نسائی ہے احمد بن شعیب کی، تو نان آف دیز آئے گا۔ امام ترمذی ڈائیڈ ان 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ہو روڈ دا بک کتاب الخراج، امام ابو یوسف تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یہ۔ ہو ٹرانسلیٹڈ دا قرآن ان سب کانٹیننٹ ایز فتح الرحمان، شاہ ولی اللہ نے جو قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا اسے فتح الرحمان کے نام سے کیا۔ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن نون ایز ضیاء القرآن ان دا سب کانٹیننٹ واز ڈن بائی، تو ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس کا ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے ضیاء الرحمان کے نام سے۔ تو یہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے کویشچن تھے، یہ بھی بہت اہم ہیں، اس کو اچھے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انگلش کے کویشچنز ہیں، تو انگلش سے بھی اس نے 24 کویشچنز آلموسٹ پوچھے ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جی۔ دا سنونیم آف ایووکیشن، ایووکیشن کا ہابی ہوتا ہے۔ آگے اس نے سنونیم پوچھا ہوا ہے انٹائس کا، تو یہ لیور ہے۔ آگے اینٹونم پوچھا اس نے، اینٹونم موڈیسٹ، تو اس کا کانسیٹیڈ ہے۔ آگے ہے جی چوز دا کریکٹ ریلیشن آف انالوجی، آپ نے اس کا دیکھنا، تو یہ ریلیشن جا کے بنے گا تھیسپیان اور پلے کے ساتھ۔ آگے ہے جی ایڈیم انہوں نے پوچھا ہوا ہے، سینٹینس ہے جی، انڈر لائن کا ہم نے بتانا تھا مطلب۔ واٹ از دا میننگ آف دا انڈر لائن ایڈیم ان دا اسٹارٹ آف دا گیم، ان دی اسٹارٹ آف دا گیم دے ور لوزنگ بٹ دے مینیج ٹو کیری دا ڈے ان دا اینڈ، کیری دا ڈے، تو کیری دا ڈے کا بنے گا ٹو بی سکسیزفل آر وکٹوریس۔
آگے ہے جی کویشچن ایڈیم ہے. واٹ از دا میننگ آف دا انڈر لائن ایڈیم ان دا سینٹینس ہی اسکیپڈ فرام دا سیکرٹ پولیس بائی دا اسکن آف ہز ٹیتھ. اسکن آف ہز ٹیتھ نیرولی, بال وہ نکلے. A person who values things practically is called pragmatics کہتے ہیں اس کو. آگے change the narration. Did Aisha wrote a letter to her sister? اس کا آئے گا جی was a letter written by Aisha to her sister. پھر نریشن کا آ گیا جی دانیہ said to me let me do my work. دانیہ ordered me to let him do his work. آگے پروناؤن کا سوال دیکھ لیتے ہیں. ان دا سینٹینس آئی میٹ اے بیگر آن دا روڈ, دا سبجیکٹ از, سبجیکٹ یہاں پر آئی ہے. آگے کوشچن دیکھتے ہیں. دا فارمر از کٹنگ دا کراپ وچ ڈیش رائپن, تو یہاں پہ آئے گا وچ ہیز رائپن. یہ ورب سے ریلیٹڈ سوال تھا تو اس میں ہیز ہم نے لگانا ہے. ہو لیوز ان گلاس ہاؤس ڈیش not throw the stones. Who lives in glass house should not throw the stones. should یہاں پہ آنا تھا. We will go out when it dash raining, when it stops raining. Many a man dash killed by them, many a man was killed by them. یہ verb کے 4 سوال انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں. آگے پریپوزیشن کے کچھ 3 کویشچن ہیں. آئی ٹک ریونج ڈیش مائی اینیمی, آئی ٹک ریونج آن مائی اینیمی. ہی از پروفیشینٹ ڈیش میتھ, ہی از پروفیشینٹ ان میتھ. آئیڈینٹیفائی دا مسٹیکس دے اٹیکڈ آن می, تو اٹیک کے ساتھ پریپوزیشن نہیں تھی یعنی تو بنے گا دے اٹیکڈ می. آگے سینٹینس کریکشن کے 2 کویشچنز ہیں, تو اس میں سے ہم نے دیکھیں 4 آپشن دی ہوئی ہیں. تو اس میں جو الفا ہے she accused him of stealing her purse, یہ آئے گا. اور اس سے آگے والا جو دیکھیں گے اس میں ٹھیک بن رہا ہے why didn't you go. آگے سینٹینس کمپلیشن کا سوال ہے. a watched pot never boils. اور آگے ایک اور سینٹینس کمپلیشن کا سوال ہے. complete the phrase a leopard can't change its spots. تو پنکچویشن دیکھتے ہیں جی. چوز دا کریکٹلی پنکچویٹڈ سینٹینس. اس میں الفا ٹھیک ہے. مائی آنٹ کاما ہو لیوز ان لاہور کاما از اے ڈاکٹر فل اسٹاپ. A word that is composed of the first letters of the phrase is called, اسے ایکرونیم کہتے ہیں. اور which of these is used between sentences which are grammatically independent, اور اسے ہم کالن کہتے ہیں. لیں جی یہ ہمارے سوالات تھے 100. اس میں آپ نے دیکھا انگلش کے بھی اچھے خاصے 24 سوالات آئے ہیں, پاکستان افیئرس کے, اسلامک اسٹڈیز کے اور انگلش کے. انہوں نے میکسیمم سوالات پوچھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا PMS GK کا جو پیپر ہے وہ اس میں اچھا سکور آئے اور آپ اگلی فیز کے لیے ریکمینڈ بھی ہوں, ایلیجیبل بھی ہوں اور آپ کا سکور بھی اچھا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹک ٹاک پہ ہمارے چینل کو لائک کریں, فالو کریں. اور آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.